ہم جس وقت دکاندار کو کوئی نقدی دیتے ہیں تو ہماری کرنسی کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ گویا کہ رزق حلال عین عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر رزق حلال نہ ہو تو پھر کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ عین کے کئی معنی ہیں۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین عروج کو بھی کہتے ہیں، اور عین کسی چیز کے بر وقت دستیاب ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں لفظ عین استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کو بر وقت مل گئی تو آپ کہیں گے کہ جس کی ضرورت تھی عین وقت پہ میسر ہو گیا۔ اگر کوئی چیز بلندی اور عروج پہ پہنچ گئی تو آپ کہیں گے کہ اس شخص یا اس چیز کے لیے یہ عین مقدر ہے کہ اس کو یہ نصیب مل گیا۔ اور اگر کہیں سے کوئی ضرورت پوری ہو گئی، پیاسے کی پیاس بجھ گئی، بھوکے کی بھوک ختم ہو گئی، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، اس جگہ کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ اور آنکھوں کو بھی عین کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسانی جسم کا وہ عضو ہے جو انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ بناتا ہے۔ یہ آنکھ پہچان کرواتی ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارا چاچو ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا خالو ہے، یہ رنگ سبز ہے، سفید ہے، بلیک ہے، یلو ہے، پنک ہے، کیا ہے۔ آنکھ پہچان دیتی ہے تو بندہ دنیا کو پہچانتا ہے۔ اب جو عبادتیں ہیں، عبادت کی پہچان بھی رزق حلال کے ساتھ ہے۔ رزق حلال عبادتوں کی آنکھ ہے۔ آپ قبضے کی زمین پہ مسجد بنا لیں، آپ کی مسجد عبادت خانہ نہیں کہلائے گی۔ آپ چوری کے مصلے کے اوپر نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ چھینے ہوئے پیسے سے سحری اور افطاری کر کے روزہ رکھ لیں، آپ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ آپ چوری کا کپڑا اس کو احرام بنا کے کعبے کا طواف کر لیں، آپ کا کوئی حج عمرہ نہیں ہے۔ آپ جس فصل کو پانی دیتے ہیں، اگر چوری کا پانی ہے، آپ کی اپنی زمین میں اگی ہوئی فصل آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ رزق حلال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رزق حلال کی بڑی تلقین فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تجارت کو فروغ دو۔ جہاں حضور نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت کے ذمہ رکھے، وہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اصول بھی وضع کیے۔ ہمارے ہاں تو جس شخص کے اوپر تھوڑی سی تنگی آئے، وہ ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہجرت مدینہ ہوئی اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، اس سے مشکل حالات ان کے لیے نہیں تھے۔ نہ وہاں پر ان کی زمینیں تھیں، نہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ وہاں پر ان کی دکانیں تھیں، نہ ان کے پاس زندگی کا ساز و سامان پورا تھا۔ لیکن آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور نے اپنے کسی ایک صحابی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھوکے ہو، مفلس ہو، ضرورت مند ہو، حاجت میں ہو، مدد کے طلبگار ہو تو جاؤ مدینے کے بازار میں بھیک مانگ کے گزارا کرو۔ ایک شخص کو بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ کو یہ حوالے ملیں گے کہ میرے محبوب نے فرمایا تمہارے گھروں میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ تو کچھ صحابی ایک پیالہ اور ایک رسی لے کر، کچھ صحابی کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔
میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس پیالے کو لے لو, اس سے پانی پینا, اس رسی کو لے لو اور باہر چلے جاؤ وادیوں میں, وہاں سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے لے آؤ اور شہر میں آ کر بیچو اور اس سے اپنا رزق چلاؤ. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی ضرورت مند کو مہنگے داموں نہ دینا. یعنی اتنے ضرورت مندوں کو حضور کہہ رہے ہیں کہ ضرورت مندوں کو مہنگے داموں نہ دینا. جن کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا, رسول اللہ نے فرمایا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو, ایک اپنے نیچے بچھا لینا, دن کو بدن کے اوپر ڈھانپ لینا, سطر بنا لینا, اور دوسرا ٹکڑا بیچ کے اس سے جو پیسے ملے نا وہ میرے پاس لے آؤ, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تجارت کیسے کرنی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر حالات نہیں ہیں, لیکن جس شخص کے پاس تھوڑے سے مسائل آتے ہیں تو وہ ہاتھ نکال کے مانگنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ بلا وجہ سوال نہ کرو, وہیں رسول اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا جس شخص نے بغیر کسی وجہ کے سوال کیا, لوگوں سے مانگا, گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے جو جہنم کے دن اس کی تپش کو وہ محسوس کرے گا.